جب اسرائیل نے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے خلاف اپنی وحشیانہ کارروائیاں شروع کی، درندگی کا سماق وہاں قائم ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، وہاں کی مائیں اور بہنیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان پر کھڑی عمارتیں گرائی جا رہی ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں، وہاں پر پانی پینے کے ذخائر کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے، تعلیم گاہوں پہ بمباری ہو رہی ہے، ان کی زندگیاں ختم کر دی ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان میں تمہارے ایک ایجنٹ کے خلاف میدان عمل میں نکل سکتے ہیں تو آج فلسطین کے خلاف تمہاری جارحیت کے مقابلے میں بھی سینہ سپر ہو کر میدان کارزار میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل نہیں ہے، یہ امریکہ کا کتا ہے، بھاولا کتا جو مسلمانوں پہ چھوڑا گیا ہے ان کی چیر پھاڑ کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ وقت آ گیا ہے جب اس ناسور کو اکھاڑ کر بحر مردار میں پھینک دیا جائے۔ ہمیں انسانی حقوق کا درس دینے والوں، ذرا اپنے ہاتھ دیکھو، تمہاری کوہنیوں سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ ایک مسلمان بندوق اٹھاتا ہے، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو، دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد۔ اور یہاں اسرائیل، امریکہ نے ایک سال میں افغانستان پر اتنی بمباری نہیں کی جتنے کہ اس نے ایک دن میں غزہ پر بمباری کی ہے۔ ظلم کی اس انتہا میں بھی ہم خاموش رہیں، ہم مصلحتوں کا شکار ہو جائیں۔ میں اسلامی دنیا کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی تائید کے ساتھ، اس عظیم الشان اجتماع کی تائید کے ساتھ انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی موجودگی میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج وقت ہے ایک مسلم امہ کے طور پر ایک موقف اپناؤ۔ عرب دنیا سے کہنا چاہتا ہوں، تمام عرب ممالک سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وطن عربی کی وحدت کا وقت آ گیا ہے۔ آئیں ایک عرب وطن کے طور پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ لمحے لمحے ہوتے ہیں، وقت وقت ہوتے ہیں، وہ لمحے کچھ تقاضا کرتے ہیں۔ اگر ان لمحات میں آپ نے فوری طور پر صحیح فیصلے نہ کیے، وقت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو پھر ہاتھ مسلتے چلے جاؤ گے، وہ وقت پھر دوبارہ واپس نہیں آیا کرتا۔ اگر اسلامی دنیا کے ممالک اجازت دے تو ہمارا نوجوان وہاں مورچے میں آپ کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے بھی تیار۔ لبیک 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 لبیک۔ ہم اس ایجنڈے کو بھی جانتے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے امریکہ نے عرب ممالک کے گردن پہ پاؤں رکھ کر ان کو مروڑا اور ان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ مجبور کیا۔ آج آپ نے دیکھا امریکی وزیر خارجہ اسرائیل آتا ہے، تل ابیب آتا ہے اور اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ میں ایک یہودی بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ ہوتی ہے سفارتکاری، یہ ہوتے ہیں سفارتی آداب کہ آپ ایک مذہبی جنونیت لے کر تل ابیب پہ اترتے ہیں، آپ عرب ممالک پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ میں تمام عرب ممالک سے درخواست کرتا ہوں اور بالخصوص سعودی عرب سے کہ وہ فوری طور پر OIC کا اجلاس طلب کریں اور اسلامی دنیا کی تنظیم نئے زاویے سے اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے اپنا نیا موقف متعین کریں۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ جو مدینے کی ریاست کی جو بات کر رہا تھا کہ میں مدینے کی ریاست بناؤں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، آج وہ مدینے کی ریاست والا تو ہم نے تو وہ تو بند ہے، لیکن اس کی جو تتلی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبان میں جو تتلی ہے وہ کہاں ہے؟ آج فلسطین کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھا رہا ہے؟ جیسے اس خبیث کے لیے ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا، پاکستان کو کتنا نقصان دیا ان لوگوں نے، کتنا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ ایک
इसकी वजह से कि ये इसको जेल में डाल दिया, तो उन्होंने सारी चीज़ों को जला दिया, सरकारी इमारतों को गिरा दिया और इस तरह पुलों को और इस तरह मोटरवे को आग लगा दिया। आज कहाँ हैं वो लोग जो मुसलमानों के खैरख्वाह हैं और मदीने की रियासत बनाने वाले हैं? और मौलाना फजल रहमान से पर जो कहते हैं कि ये यहूदियों के एजेंट हैं और ये इसराइलियों के साथ हैं। देखा आप लोगों ने पेशावर में 14 अक्टूबर को आप लोगों ने आंधे तो नहीं हो ना, देख लिया ना आप लोगों ने कि फ़लस्तीन का सफ़ीर खुद आया और उसका जो वज़ीर ख़ारिजा था उसने वीडियो कॉल के ज़रिए से पूरे जलसे को ख़िताब किया। तो मालूम यही हो रहा है कि इंशाअल्लाह अगला वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान से भी होगा और इस ज़मीन पर उलमा की जो है हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह। आप जैसे जो है इंशाअल्लाह हम इसको नहीं छोड़ेंगे, कभी भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। न सोशल मीडिया पर ये आप लोग जो सोशल मीडिया पर उलमा की जो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, जो तौहीन कर रहे हैं, ये क़ैदानियों का कादियानियों की सबसे पहली जो साजिश है वो ये है कि मुसलमानों को अपने बड़ों से उसको मुतनफ़िर किया जाए। जब मुसलमान अपने बड़ों से मुतनफ़िर हो जाएंगे तो बाकी जो ये तितलियाँ हैं इसको हम ऐसे पकड़ कर अपने मजहब में धक्का देंगे, एक लात में मार के उधर चले जाएंगे। आज फ़लस्तीन पर कितना वो जुल्म हो रहा है और आप लोग चुपचाप हैं, फिर भी बकवास शुरू किया है सोशल मीडिया पर कि मौलाना ये है और जमीयत वाले ये है वो है। यार छोड़ दो खुदा के लिए। कोई एक पोस्ट भी किया है इसराइल के लिए कि इसराइल की मजम्मत की है? अभी तक तो मैंने किसी यूटी के पोस्ट नहीं देखा है कि उसने इसराइल के खिलाफ किया हो या कोई ट्वीट नहीं देखा है। और ये मेरा कायद है कि ऐसा ललकारा इसराइल को कि वो अमेरिका की जो ऐवानों में उसके जो पाँव होते वो भी ऐसे तरतराहट हो गया इमरान खान की तरह। मेरे पाँव में तरतराहट है।